حضرات والا درجات، عرض یہ ہے کہ اللہ قادر مطلق ہے، وہ چاہے تو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دے، جیسا کہ آدم علیہ السلام، وہ چاہے تو بغیر باپ کے پیدا کر دے، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام، وہ چاہے تو ماں باپ کے ہونے کے باوجود اپنے نور کو ظاہر کر دے، جیسا کہ محمد مصطفیٰ صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے فرمایا قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ۔ ماں کو عربی میں کہتے ہیں، کا معنی ہے جڑ، اصل، یعنی ساری کائنات و ممکنات و موجودات کی جو اصل ہے وہ ماں ہے۔ کوئی نبی ہے اس کی بھی ماں ہے، کوئی رسول ہے اس کی بھی ماں ہے، کوئی صحابی ہے، تابعی ہے، تبع تابعی ہے، غوث ہے، قطب ہے، ابدال ہے، اوتاد ہے، رجال الغیب ہے، ولی ہے، اس کی بھی ماں ہے، اور ہر ایک کی جنت ماں کے قدموں میں ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بہت مال آئے تو میں کس کی خدمت کروں؟ فرمایا ماں کی۔ حضور پھر کس کی خدمت کروں؟ فرمایا ماں کی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے راضی کر دوں پھر کس کی خدمت کروں؟ فرمایا ماں کی۔ 3 بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ماں کا فرمایا اور ماں کا نام لیا۔ جب 4تھی بار عرض کی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ باپ کی۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور جو ماں ہے وہ باپ کے قدموں کے نیچے ہے۔ رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ایک نظر رحمت کی اپنے ماں باپ کی طرف دیکھ لے تو اسے مقبول حج کا ثواب مل جائے گا۔ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور اگر دن میں 10 بار دیکھے تو فرمایا 10 حجوں کا ثواب۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر 100 بار دیکھے فرمایا 100 حجوں کا ثواب۔ اگر ایک بھی نظر رحمت سے اپنے ماں یا باپ کی طرف دیکھے تو اسے مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ دیکھتا تو وہ اپنے ماں کی طرف ہے، دیکھ تو وہ اپنے باپ کی طرف رہا ہے، مگر عبادت اللہ کی ہو رہی ہے۔ اور عبادت بھی وہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو حج کا فریضہ ادا کرتا ہے اور وہ طواف کر لیتا ہے خانہ کعبہ کا تو وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا ہے، تمام گناہوں سے پاک کر دیا جاتا ہے۔ یعنی ایک بھی نظر رحمت پیار کی نظر سے اپنی ماں کو دیکھ لے یا اپنے باپ کو دیکھ لے تو وہ ایسا ہو جائے گا جیسے آج وہ پیدا ہوا ہے، تمام گناہوں سے پاک ہو جائے گا۔ دیکھ تو وہ اپنے باپ کو رہا ہے مگر عبادت الہی کر رہا ہے، دیکھ وہ اپنی ماں کو رہا ہے مگر عبادت الہی کر رہا ہے۔ رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں،
میری ماں مجھے پکارتی یا محمد تو میں نماز کو توڑ کے اپنی ماں کی خدمت کو بجا اس کی خدمت میں پہنچ جاتا۔ رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، بخاری شریف میں حدیث پاک کہ ایک صحابی وہ سخت بیمار ہو گئے، قریب المرگ ہو گئے اور سخت تنگی میں ہے۔ صحابہ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں آپ کا صحابی سخت پریشانی میں ہے، قریب المرگ ہے، موت نہیں آ رہی، تکلیف میں ہے۔ سنیے، تکلیف تین قسم کی ہوتی ہے۔ ایک تکلیف ہوتی ہے گناہ کی سزا کی خاطر، کوئی گناہ ہوا تو اس کی سزا کے لیے تکلیف ملی۔ ایک تکلیف ہوتی ہے گناہ کے کفارہ کے لیے، کوئی گناہ ہوا وہ نیک تھا تو اس کو کوئی سزا ملی یا تکلیف ملی تو وہ اس کے گناہ کا کفارہ ہے۔ ایک تکلیف ہوتی ہے درجات کی بلندی کی خاطر، وہ پاک ہے، نیک ہے، صالح ہے، اس کو تکلیف آئی تو وہ تکلیف کسی گناہ کی سزا کی خاطر نہیں، وہ تکلیف کسی گناہ کے کفارہ کی خاطر نہیں، بلکہ درجات کی بلندی کی خاطر ہے۔ جیسا کہ حضور امام حسین علیہ السلام شہزادہ کونین ابن رسول اللہ صفت رسول اللہ، آپ پر جو پریشانی آئی یا جو بھی مصیبت آپ کے سامنے آئی اور مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے تو وہ کوئی نعوذ باللہ من ذالک گناہ کی سزا نہیں تھی یا کوئی گناہ کا کفارہ نہیں تھی، وہ تو معصوم ہے اور معصوم گناہوں سے پاک ہوتا ہے، وہ آپ کے درجات کی بلندی تھی۔ اور پایا تیری بناؤں میں لطف و کرم نہاں، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں پایا تیری بناؤں میں لطف و کرم نہاں، کانٹوں کی گود میں گل تر دیکھتا ہوں میں۔ وہ پھول جو ہے وہ مسکرا رہا ہوتا ہے، وہ کھڑا ہوا ہوتا ہے، وہ کانٹے جو ہیں اس کو چبھ رہے ہوتے ہیں، دائیں بائیں سے آگے پیچھے سے ہر طرف سے کانٹے اس کو ایذا دیتے ہیں، اس کو تکلیف دیتے ہیں اور اس کو تنگی دیتے ہیں، اس کو پریشان کرتے ہیں، مگر ہر بار پھول کانٹے کو راحت دیتا ہے۔ جتنی بار کانٹا پھول کو تکلیف دیتا ہے، جتنی بار کانٹا پھول کو وہ بے چینی دیتا ہے، بے چین کرتا ہے، ہر بار اتنی ہی بار پھول کانٹے کو راحت دیتا ہے، کیونکہ پھول کا کام راحت دینا ہے، کانٹے کا کام ایذا دینا ہے، اور جو ایذا دینے والا ہوتا ہے وہ کانٹے کی طرح ہوتا ہے، جو راحت دینے والا ہوتا ہے وہ پھول کی طرح ہوتا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، قتل الموذی قبل الایذا، موذی کو قتل کر دو اس سے پہلے کہ وہ تم کو ایذا دے۔ تو رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو مسلمان ہے وہ پھول کی طرح ہے اور وہی مسلمان ہے جو پھول کی طرح ہو۔ سرکار نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدیہ، مسلمانوں میں مسلمان بہتر وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، اور اگر دوسرے مسلمان اس کے ہاتھ اور زبان سے محفوظ نہیں ہے تو وہ کاہے کا مسلمان ہے؟ وہ کیا مسلمان ہے؟ وہ ظاہر تو مسلمان ہے مگر باطن میں وہ منافق ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے کلمہ گو جو ہے اس کے دل میں محبوب کی محبت ہے، اور جس کے دل میں محبوب کی محبت ہوگی وہ کسی کو تکلیف نہیں دے گا، وہ کسی کو ایذا نہیں دے گا، وہ ہر ایک کو راحت دے گا، وہ ہر ایک کے لیے وہ پھول کی طرح ہوگا۔ سرکار دو عالم نبی مکرم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس درخت کی طرح ہو جاؤ جو درخت چھاؤں بھی دیتا ہے، جو درخت وہ پھل بھی دیتا ہے اور اس کو پتھر بھی مارے جاتے ہیں، اس کو ایذا بھی دی جاتی ہے، مگر پھر بھی وہ چھاؤں بھی دے رہا ہے، وہ تمہیں پھل بھی دے رہا ہے، اور دھوپ کی وہ کیا ہے گرمی اور اس کی شدت بھی برداشت کر رہا ہے، مگر وہ تمہیں راحت دے رہا ہے، تمہیں سکون دے رہا ہے۔ اس درخت کی مانند ہو جاؤ۔ تو مسلمانوں میں مسلمان بہتر وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے
کہ رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ایک صحابی کو آتے ہوئے دیکھا تو سرکار نے فرمایا جس نے جنتی کو دیکھنا ہے اسے دیکھ لے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنتی ہے؟ فرمایا نعم، وہ جنت محبوب جنت کے مالک ہیں۔ سرکار نے فرمایا اوتی تو بمفاتیح الجنہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا جنت کی چابیاں میرے پاس ہیں، جنت کی چابیاں میرے پاس ہیں۔ پھر فرمایا اوتی تو بمفاتیح الخزائن الارض والسماء، زمین و آسمان کے تمام خزانوں کی چابیاں میرے پاس ہیں، ہم جس کو چاہیں عطا کریں۔ رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چابیاں جناب نے فرمایا کہ ہم نے علی کو عطا کر دی۔ صدیق اکبر نے یہ حضور کی یہ گفتگو سنی تو دوڑ پڑے کہ میں مولا علی مشکل کشا کو یہ خوشخبری سناؤں۔ دوڑ رہے ہیں، دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، راستہ میں امام علی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جناب صدیق اکبر نے فرمایا یا علی آپ کو مبارک ہو کہ حضور علیہ السلام نے جنت کی چابیاں تمہیں عطا فرما دی۔ جناب مولا مشکل کشا نے فرمایا اے ابو بکر تمہیں بھی مبارک ہو۔ آپ نے فرمایا یا علی مبارک کا مستحق تو آپ ہیں کہ آپ کو جناب نے جنت کی چابیاں عطا کی ہیں۔ تو جناب مولا مشکل کشا نے فرمایا ٹھیک ہے جناب کا یہ انعام ہے۔ حضور نے مہربانی فرما دی، حضور جس پہ نظر ایک بار کرتے ہیں قسم خدا کی اسے تاجدار، یک نگاہ ہے یا فضا یشبت بوتر کار ماں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مجھے انعام عطا کیا، میں نے قبول کیا، اور تمہیں بھی مبارک ہو۔ جی مجھے کیسی مبارک؟ فرمایا تمہیں اس بات کی مبارک ہے جو تیرا مخالف ہوگا میں اسے جنت میں کبھی داخل نہیں کروں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا۔ حضور نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میں اپنی امت میں بڑے بڑے جو گناہگار ہیں ہم ان کی شفاعت کریں۔ اور فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے ہماری مزار کی زیارت کی محمد کی شفاعت اس پر واجب ہو گئی، ہماری شفاعت اس پر واجب ہو گئی، ہم اس کی شفاعت کریں گے۔ تو شفاعت کبریٰ کا صحرا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر ہے۔ حضور علیہ السلام کے متعلق اللہ نے فرمایا وَعَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، وہ مقام محمود میرے محبوب کا ہے، میرے محبوب کا ہے۔ وہ مقام محمود وہ ہے جس میں اللہ کی ذات ہوگی اور کوئی دوسری ذات وہاں سما نہیں سکتی ہے، وہاں حضور علیہ السلام کی ذات بھی موجود ہے۔ معلوم ہوا کہ وہاں ایک ہی ذات ہے جو سما سکتا ہے، جو اس جگہ پہ وہ ٹھہر سکتا ہے، دوسرا وجود دوسری ذات اس جگہ پہ سما ہی نہیں سکتی ہے۔ معلوم ہوا کوئی فرق نہیں ماں بین پیا۔ رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جنتی کو دیکھنا ہے اسے دیکھ لے جو آ رہا ہے۔ صحابہ متحیر ہوئے کہ یہ شخص جو ہے یہ کتنا عمل کرنے والا ہوگا، یہ کتنا پارسا ہوگا، کتنا یہ عبادت گزار ہوگا، کتنا تہجد گزار ہوگا کہ سرکار نے اسے جنت کی بشارت دی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس آپ فرماتے ہیں کہ میں وہ حضور کی مجلس میں بیٹھ گیا، جب وہ چلا گیا تو میں اس کے پیچھے ہو گیا۔ میں نے یہ خیال کیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ کون سا عمل کرتا ہے جس کے متعلق سرکار نے اسے یہ انعام دیا ہے۔ پیچھے ہو گئے۔ وہ بکریاں چراتا تھا، بکریاں چراتا چراتا نماز پڑھتا اور رات کو وہ سو جاتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں باہر پہرے پر بیٹھ گیا، میں نے دیکھا کہ دیکھتا ہوں کہ میں نے سوچا کہ یہ رات کو کیا عمل کرتا ہے۔ وہ ساری رات سویا رہا، صبح اٹھ کر نماز پڑھی، میں نے بھی نماز پڑھی، چلا آیا، 3 راتیں ہو گئی۔ ہر رات
میں نے پہرا دیا مگر اس کو کوئی میں نے عمل کرتا ہوا نہ پایا۔ بالآخر میں مجبور ہو گیا، میں نے پوچھا کہ یار مجھے یہ بتاؤ، آج 3 راتیں ہو گئی، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تو سونے کے سوا اور کوئی کام نہیں کرتا ہے، تو کرتا کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں جنت کی بشارت دی ہے، وہ کون سا عمل ہے جو تو کرتا ہے اور تمہیں یہ اتنا بڑا انعام مل گیا؟ اس نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے، تو نے 3 دن تو میرا پہرا دیا، تو نے مجھے نماز کے علاوہ اور کوئی کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا، نفلی عبادات کرتے ہوئے نہیں دیکھا، کوئی تہجد گزار تو نے مجھے نہیں پایا، قیام اللیل مجھے نہیں پایا، لیکن اب میں تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ میں اور کوئی کام نہیں کرتا ہوں، ہاں البتہ جب میں سونے لگتا ہوں تو میں یہ ایک لفظ ایک جملہ بولتا ہوں کہ یا الہی میں نے تیری رضا کی خاطر جس نے مجھے تکلیف دی اسے معاف کیا، تو بھی مجھے معاف کر دے۔ بس میں یہی کام کرتا ہوں اور کوئی کام نہیں کرتا ہوں۔ اب حضرت عبداللہ بن عباس کو جب یہ پتا چلا وہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، دور سے سرکار نے دیکھا، حضور نے فرمایا پتا چل گیا جنتی کسے کہتے ہیں۔ اب معلوم ہوا کہ صرف نماز روزہ ہی نجات کا سبب نہیں ہے، یہ بھی نجات کا ذریعہ ہے، یہ بھی نجات کا سبب ہے، اور بھی بڑی باتیں ہیں جس سے شفاعت ہو جاتی ہے، نجات ہو جاتی ہے، وہ نجات کا ذریعہ ہے۔ رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم جناب نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا روز ہوگا، ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اس نے 70 سال عبادت کی ہوگی، ایک پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر، ایک پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر 70 سال عبادت کی ہوگی۔ جب وہ بارگاہ الہی میں حاضر ہوگا وہ جنت کا مستحق ٹھہرا جائے گا کہ وہ جنت کا مستحق ہو گیا، اس نے بڑی عبادت کی، بڑی ریاضت کی، بڑا جہد کیا، بڑا زہد کیا۔ اب وہ اترانے لگے گا، وہ شیخی کرے گا کہ میں تو جنت کا مستحق ہو گیا ہوں، اعمال کے بل بوتے پر میں نے تو بڑے اعمال کیے، 70 سال اس کی عبادت کی، 70 سال میں نے زہد کیا، 70 سال پتھر پہ کھڑا رہا اور کھڑا ہو کر اس کی عبادت کرتا رہا، اب مجھے جنت مل گئی ہے۔ اس کے نتیجہ میں اللہ فرمائے گا اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے، اب اس کو اٹھا کر جہنم میں پھینکنے لگے گے، وہ چلائے گا، چیخے گا یا الہی مجھے کس جرم کی سزا دے رہا ہے، مجھے تو نے جنت عطا کر دی ہے اعمال کے بلبوتے پر۔ اللہ فرمائے گا میرے پاس وہ پتھر آیا ہے اور اس نے آ کر کہا ہے کہ یا الہی میرا قصور کیا تھا، یہ 70 سال میرے اوپر کھڑا رہا ہے، کیا اس نے مجھ سے اجازت لی تھی؟ کیا مجھ سے اس نے اجازت لی تھی جو میرے اوپر کھڑا رہا؟ تو وہ تیرے سارے اعمال ہم نے پتھر کو دے دیے ہیں اور تو جہنم میں جا۔ وہ کہے گا یا الہی میں اعمال کے بلبوتے پہ جنت میں نہیں جا رہا ہوں، مجھے تیرا فضل چاہیے۔ اس وقت اللہ فرمائے گا تو بس پھر میں تمہیں اپنے فضل کے نتیجہ میں تیری بخشش کرتا ہوں۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ انما الاعمال بالنیات، حدیث پاک ہے بخاری شریف کی، یہ سب سے پہلے سر فہرست بدء الوحی میں پہلا باب ہے بخاری شریف کا جس میں یہ حدیث پاک درج ہے، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، نیت درست ہے تمام اعمال درست ہیں، اگر نیت میں فطور ہے تو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، اور رحمت کون ہے؟ اللہ کی رحمت کاملہ اکملہ مکملہ محمد مصطفیٰ صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور اللہ فرماتا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، میرا محبوب تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، اور رحمت وہی کر سکتا ہے جو دیکھ رہا، جو دیکھ نہ سکتا ہو وہ رحمت نہیں کر سکتا۔ دوسری چیز رحمت وہ کر سکتا ہے جو موجود ہو، اگر وہ موجود ہی نہیں تو رحمت کیسے کرے گا؟ تیسری چیز رحمت وہ کر سکتا ہے جو قدرت رکھتا ہو، جو قادر ہو، قادر ہوگا قدرت رکھتا ہوگا تو وہ رحمت کرے گا۔ معلوم ہوا کہ
حضور علیہ السلام کی 3 صفات کو ظاہر کر رہی ہے کہ وہ محبوب حاضر بھی ہے، ناظر بھی ہے اور قاہر بھی ہے، وہ ہر جگہ پر موجود بھی ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے اور وہ قدرت بھی رکھتا ہے کہ اللہ نے فرمایا محبوب علم ترى کیف فعل ربک بقوم عاد، محبوب ہم نے جو قوم عاد کے ساتھ جو معاملہ کیا وہ آپ دیکھ نہیں رہے تھے، یعنی اس وقت بھی جناب موجود تھے، اور فرمایا علم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، محبوب جو ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ جو حال کیا کیا آپ دیکھ نہیں رہے تھے، یعنی اس وقت بھی حضور موجود تھے، اور کس وقت حضور موجود رہیں گے قیامت تک کے لیے، حشر کے میدان میں بھی رسول پاک صاحب لولاک شفاعت کر رہے ہوں گے، اور ہر کوئی نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی اپنے نفس کو دیکھے گا، اور ہر کوئی اپنے پسینہ میں غرق ہوگا، اور ہر کوئی یہ کہے گا کہ اس عذاب سے ہمیں نکال دے یا الہی، چاہے دوزخ میں پھینک دے مگر اس عذاب سے ہمیں چھٹکارا دے دے۔ اس وقت وہ محبوب امتی امتی پکار رہا ہوگا، وہ محبوب امتی امتی فرما رہے ہوں گے۔ رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم، سرکار دو عالم نبی مکرم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم، حضور کے صحرا شفاعت کبریٰ کا ہے، اور سرکار ہی نے شفاعت فرمانی ہے، اور جناب رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کا بوجھ اٹھایا، اپنی امت کا بار اٹھایا، اور سرکار نے خوشخبریاں عطا فرمائیں، جناب نے بشارتیں عطا فرمائیں، اور جناب نے فرمایا کہ تم اپنے خدا کو اس طرح دیکھو گے جیسے آج تم چاند کو دیکھ رہے ہو، جیسے آج 14ویں چاند کو تم دیکھ رہے ہو، ایسے اذا نظر کل قمر لیلۃ البدر، تم اپنے خدا کو 14ویں رات کے چاند کی طرح دیکھو گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کیا اب بھی ہم خدا کو دیکھ سکتے ہیں؟ فرمایا نعم۔ یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا تاکہ اس نے خدا کو دیکھا، جس نے مجھے دیکھا تاکہ اس نے خدا کو دیکھا۔ اللہ نے فرمایا محبوب اس وقت بھی آپ موجود تھے، اور کب سے موجود ہیں؟ کنتو نبیًا وآدم بین الماء والطین، سرکار نے فرمایا میں نبی تھا اس حال میں کہ آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے، ابھی وہ پیدا نہیں ہوئے تھے، آدم علیہ السلام کی خلقت نہیں ہوئی تھی کہ میں موجود بھی تھا اور نبی بھی تھا۔ آدم علیہ السلام کی خلقت ہوئی مٹی سے، اور وہ محبوب آدم سے پہلے کا ہے، معلوم ہوا کہ اس محبوب کی خلقت مٹی نہیں ہے، وہ محبوب نور علی نور ہے، وہ محبوب نور علی نور ہے۔ حضور نے فرمایا لی مع اللہ وقت لا یسعنی فیہ ملک مکرم ولا نبی مرسل، میرے اوپر ایک ایسا وقت خاص ہے جس میں نہ کسی نبی کی گنجائش ہے، نہ کسی رسول کی گنجائش ہے، نہ فرشتے مقرب کی مجال ہے کہ وہاں دم مارے، وہاں کسی کی سمائی ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ اور میرا ایک وقت خاص ہے جس میں دوسرا سما نہیں سکتا ہے، دوسرے کی مجال نہیں ہے کہ وہاں آ جائے۔ اور اللہ نے بھی فرمایا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، میرے محبوب کا اور میرے درمیان ایک تیر کمان کا فاصلہ رہ گیا، بلکہ اس سے زیادہ محبوب میرے قریب آ گیا، قرب میں اس سے بڑھ کر اور کوئی درجہ متصور ہی نہیں ہے کہ محبوب کتنا قریب گیا، کتنا قریب گیا، بس قریب کتنا ہوا اس کی کوئی حد نہیں۔ معلوم ہوا کہ وہاں ذات ایک ہی باقی رہ گئی، دوسری ذات کا وہاں شائبہ تک نہیں ہے، دوسری ذات کا وہاں شائبہ تک نہیں ہے۔ مجھے میرے دادا پاک حضور سیدنا پیر امام پاک پیر امام جلوی آپ کا مجھے کلام یاد آیا، وہ میں پیش خدمت کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں دیتا دیب خلائق پارو پہن آیا خود دھولا تشریح چولا آپ پہ آہد آیا بن آمد
مولا پر کچھ تھوڑا عاشق پاک رسول اللہ دے جھوٹے عشق ہنڈولا رحمت جولا غلام محمد فاسی کے بھلے جاگتیوں نے رولا جاہل ٹولا غلام محمد فاسی کے بھلے جاگتیوں نے رولا جاہل ٹولا یہ جاہل خدا نے یہ جاہل کیا ہے انہوں نے جاہلوں نے جھگڑا ڈال دیا ہے کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے حقیقت کا کسی کو پتہ نہیں ہے کہ حقیقت میں وہ محبوب کیا ہے محمد صرف وحدت ہے کوئی اس کی رمز کیا جانے شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عظیم برکت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان صاحب بریلوی فرمایا تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو اللہ کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو در وقت اجل سر تیری نوکت پہ دارا ہو جتنی ہو قضا ایک ہی سجا